दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है। कहा जाता है ये ईसाइयों के ईद का दिन है। ईसाई इस रोज पूरी दुनिया में, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। दुनिया भर में जश्न होता है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, मगरबी ममालिक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होता है। पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर लाइव कवरेज दिखाई जाती है कि क्रिसमस कराची में कैसे मनाया जा रहा है, लाहौर में कैसे मनाया जा रहा है, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कोयटा में, कहाँ कहाँ पर क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और बल्कि बहुत सारी ऐसी बेकरीज हैं जहां पर स्पेशल ऑफर रखी जाती हैं, क्योंकि ये क्रिसमस का दिन है इसलिए ऑफर्स हैं। मजीद बात कर लेते हैं कि इस्लाम क्रिसमस के हवाले से क्या कहता है। क्या क्रिसमस को मनाना या क्रिसमस की मुबारकबाद देना ये जायज़ है या नहीं है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब लाइन पर मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि क्रिसमस की तारीख क्या है और इसकी ये मनाया क्यों जाता है। फिर पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शहरों पर इसकी बाकायदा लाइव कवरेज होती है। तो क्या एक इस्लामी मुल्क में ऐसा करना ठीक है, क्रिसमस की मुबारकबाद देना भी ठीक है। फिर बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं, मगरबी ममालिक, जहां मुसलमान बहुत कम होते हैं, ईसाई ज्यादा होते हैं, वहां भी तकारीब होती हैं। क्या वहां पर भी मुसलमान जा सकते हैं इस तरह की तकारीब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसूली बात यह है कि गैर मुस्लिमों की ईद या उनका कोई भी मजहबी त्यौहार हो, मुसलमानों के लिए उसमें शरीक होना जायज़ नहीं है। चुनाचे ईसाइयों के साथ क्रिसमस में शरीक होना या उनकी क्रिसमस तकरीब व महफिल में शिरकत करना या उनकी इबादत गाहों में जाना शरअन बिल्कुल जायज़ नहीं। इसी तरह ईसाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद देना या उनको इस मौका की मुनासबत से तोहफा और हदिया देना भी शरअन जायज़ नहीं। इससे एहतराज करना लाजिम है, क्योंकि ईसाई इस दिन को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत समझकर अपने मजहबी त्यौहार के तौर पर ताज़ीमन मनाते हैं। और शरीयत का कानून ये है कि कुफार जो दिन अपने मजहबी शायर के तौर पर और ताज़ीमन मनाते हों, उनमें मुसलमानों का शरीक होना और मुसलमानों का उसमें कुफार की मुशाबहत इख्तियार करना शरअन बिल्कुल नाजायज़ है। बल्कि याद रखना चाहिए कि अगर क्रिसमस की मुबारकबाद या उनके क्रिसमस प्रोग्राम में शरीक होने से उनके दीन और मजहब की ताज़ीम और अजमत मकसूद हो, तो उसमें तो कुफ्र का कवी अंदेशा है। इसलिए क्रिसमस के मौका पर नसारा और ईसाइयों के साथ यकजहती या मोहब्बत की गर्ज से शिरकत से इज्तनाब करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये काम बाज़ सूरतों में कुफ्र वरना कम अज कम सख्त गुनाह होना तो तय है। इस सिलसिले में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये तारीखी जुमला याद रखने के काबिल है कि ला तदखुलू अलल मुशरिकीन फी कनाइसिहिम यौम ईदिहिम फइन्न सख्तत तंज़िलु अलैहिम। मुशरिकीन की ईद के दिन उनके कनीसों और इबादत गाहों में मत जाओ, इसलिए कि उस मौके पर खुदा का गजब नाजिल होता है। इसी तरह मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम हदीस नबी की एक खूबसूरत और स्पेसिफिक तशरीह हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के इस कौल में मौजूद है कि मन बना बिबिलादिल आजिम व सनअ नैरूज़हुम व महरजानहुम व तशब्बह बिहिम हत्ता यमूत व हुव कज़ालिका हुशिर मअहुम यौमल क़ियामा। यानी जिसने गैर मुस्लिमों के त्यौहार नौरोज और महरजान मनाकर उनकी मुशाबहत इख्तियार की और बगैर तौबा के उसी हालत में उसे मौत आ गई, तो उसका हशर भी उन्हीं के साथ होगा। इसलिए क्रिसमस की तकरीब में शिरकत करने से एतराज करना लाजिम है। रह गया आपका ये सवाल कि वो ममालिक जहाँ ईसाइयत की कसरत है और वहाँ क्रिसमस में शरीक न होने से मुसलमानों को दीनी या दुनियावी नुकसान का अंदेशा हो, मसलन मुसलमानों से नफरत का अंदेशा हो, तो ऐसी सख्त मजबूरी में नुकसान से बचने के लिए सिर्फ जाहिरन मुदारात के तौर पर उनको कोई तोहफा या हदिया देने या आम खुशी का कोई ऐसा कलिमा कह देने की गुंजाइश है जिसमें उस दिन की ताज़ीम का कोई पहलू मौजूद ना हो। लेकिन जहां तक आम हालात का ताल्लुक है, तो फिर याद रखना चाहिए कि आम हालात में बगैर किसी ऐसी शदीद मजबूरी के क्रिसमस मनाने या शरीक होने या उसकी मुबारकबाद देना सख्त गुनाह और नाजायज है। मुसलमानों को उससे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना और बचना लाजिम है। यहाँ एक बात मैं और भी आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल जी। किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि क्रिसमस मनाने और उसमें शरीक होने से इतनी सख्ती के साथ क्यों मना किया जा रहा है। तो इसके लिए ये आम तरीन नुक्ता भी जहन में रहना चाहिए कि ईसाई 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन करार देते हैं,
جو کہ تاریخی اور قرآنی اشارات کے اعتبار سے اگرچہ غلط ہے، لیکن وہ بہرحال 25 دسمبر کو ولادت عیسیٰ کا دن کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو گویا 25 دسمبر کو پوری عیسائی دنیا، پوری کائنات میں ببانگ دوہر یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ آج کے دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے اس سے بڑا شرک دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس شرک اعظم کے اظہار سے انسانی دل دہل جانے چاہیے۔ اس پر قرآن کریم کا لب و لہجہ آپ ملاحظہ اور سماعت فرمائیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 تا 91 پڑھتے چلے جائیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا اختیار کیا۔ اے مشرکو تم بہت بھاری چیز لائے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ سخت غضب کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے اس خطرناک جملے اور سنگین ترین شرکیہ قول سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ ڈہ کر گر پڑے کہ رحمان نے بیٹا جنا، رحمان نے بیٹا اختیار کیا۔ ان قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر ذرا سوچیں کہ جس دن کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہو کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، ایک مسلمان اس پر کیسے مبارکباد دے سکتا ہے؟ یہ شرک اعظم کا دن ہے۔ میں تو درخواست کرتا ہوں کہ اس دن ہم سب کو توحید کی گواہی دینی چاہیے۔ اس دن کو ہم بکثرت سورہ اخلاص کی تلاوت، شہادت اور توحید کی سچی گواہی کا دن بنا لیں۔ شہادت اور کلمہ طیبہ کے ورد کے ساتھ ساتھ ہر تحریر و تقریر اور اپنے ہر بیان و خطاب میں ہمیں تکاد السماوات یتفطرن الآیہ پڑھ کر پوری انسانیت کو توحید کا سبق سمجھانا چاہیے، اور حکمت و موعظہ حسنہ کے ساتھ پیغمبرانہ اسلوب دعوت اختیار کرتے ہوئے کلمات توحید سے پوری دنیا میں گونج پیدا کر دینی چاہیے۔ بلکہ میں تو آپ کو اپنی خواہش ظاہر کرتا ہوں، اگر میرے ہاتھ میں پوری دنیا کا میڈیا ہوتا تو 25 دسمبر کو کلمہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ مریم اور آیات توحید کو ہی میں چلا دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحد حقیقی اور داعی و مبلغ توحید بنائے، اور توحید کی گواہی ہی ہماری اول و آخر پہچان بن جائے۔ یہی پوری زندگی مشغلہ توحید ہی اللہ ہمیں عطا فرمائے، یہاں تک کہ کلمہ توحید پڑھتے پڑھتے ہی ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ مفتی صاحب بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی، ساتھ میں یہ بھی فرما دیجئے گا جس طرح سے پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان میں 25 دسمبر جیسے ہی رات 12 بجتے ہیں لائیو کوریج شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے آپ نے گنوایا کہ یہ تو ایک براہ راست جو ہے اسے ایک علل اعلان جو ہے اللہ سے بغاوت کا اظہار ایک طرح سے ہوتا ہے، اگر اس طرح کی کوریج ہو، یہ چیزیں ہوں، تو پھر میڈیا کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پھر بالخصوص فیس بک پر، ٹویٹر پر بھی ہیش ٹیگ چلتا ہے اور ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بھی دیکھا دیکھی اس طرح کی کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایسے مسلمانوں کے لیے اور اپنی حکومت پاکستان کے لیے بھی اور یہاں رہنے والے تمام مسلمانوں بلکہ پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ یہ مذہبی تہوار ہے، اور مذہبی تہوار کے اندر کسی غیر قوم کے ساتھ شرکت کرنا انتہائی سنگین ترین جرم ہے، اور اس جرم سے بچنا ضروری ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ فتوے کی حد تک صرف اور صرف ایسے مسلمان جہاں بکثرت عیسائی بستے ہوں اور وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں، اگر ان کو کوئی مجبوری ہو، مثلا ان کی املاک کو خطرہ ہو یا وہاں کے لوگ عیسائی وہ ان کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہوں یا ان کے بارے میں تنفر کا اندیشہ ہو، تو پھر تو فتوے کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی عام خوشی کا کلمہ کہہ دیا جائے، یا یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خوشی کا کلمہ یا کوئی تحفہ اور ہدیہ دے دیا جائے تاکہ کم از کم مسلمان نقصان سے بچ جائیں۔ لیکن اپنے اختیار سے کرنا، جیسا کہ آپ نے سوال کے اندر کہا ہے، خود سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ کر رہے ہوں، اور حکومت جو مسلمانوں کی حکومت ہے، خصوصاً اسلامی ملک پاکستان، جو کلمہ کی بنیاد پر اور توحید کی بنیاد پر بنا، کیونکہ ہم کیا بولتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو ہم تو باقاعدہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی دیواریں، پاکستان کی فاؤنڈیشن، پاکستان کی جڑیں، پاکستان کی تمام بنیادیں ہی کلمہ طیبہ پر استوار ہیں۔ تو پھر ایک ایسا ملک جو توحید کے نام پر بنا، جو توحید کا تحفہ ہے، جو ختم نبوت کا تحفہ ہے،
اس ملک کی حکومت ہاں یہ کام ضرور کر سکتی ہے کہ وہ کہے کہ جو عیسائی دنیا کے اندر لوگ ہیں یا یہاں جو عیسائی بستے ہیں ہم ان عیسائیوں کو اپنے مذہب کے مطابق تہوار منانے کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اقلیتوں کا خود اسلام محافظ ہے، اسلامی حکومت کو یہ فرض لاگو کیا گیا ہے کہ وہ اقلیتوں کو ان کی عبادت وغیرہ کی آزادی دے دے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی حوصلہ افزائی کرنا، جی مفتی صاحب ایک اور بات آپ کے شریک ہونا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مفتی صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جس طرح سے ہمارے وزرائے اعظم اور صدر اور اس طرح سے گورنر جو مبارک باتیں دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں کرسمس کی جو مبارکباد ہے وہ تو فتوے کی روح سے گنجائش نہیں ہے، وہ تو ناجائز ہے۔ ہاں میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ اس طرح کا کوئی جملہ کہہ سکتے ہیں، مثلا آداب کا، یا یہ آپ ان کو پیغام دے دیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو حقیقی خوشی عطا فرمائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے، اس طرح کے جملے آپ کہہ سکتے ہیں، اور حقیقی خوشی سے مراد اسلام کی دولت، ہدایت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، یہ آپ باتیں کہہ دیں، اور ان کے ساتھ اس طرح یکجہتی کا اگر آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ملک کے اندر رہنے سہنے یا مذہبی عبادات کی انجام دہی کے اندر کوئی رکاوٹ اور مشکل نہیں ہوگی، اس طرح کی اگر کوئی بات ہو تو ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ کرسمس کا نام لے کر یا باقاعدہ ان کے مذہبی تہوار کا نام لے کر کے مبارکباد دینا عام حالات میں بغیر شدید مجبوری کے فتوے کی روح سے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مفتی صاحب ایک اور بات آخر میں آپ سے مختصراً جاننا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کر لی، بہت سے لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، انہیں قریب کرنے کی موقع ملتا ہے، تو اگر آپ ان کو مزید دور کریں گے، جس طرح سے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ الفت اور محبت کے لیے ان کو پیسے دے دیے جاتے تھے، ان کی ضروریات پوری کر دی جاتی تھی، تو آج کیا حرج ہے کہ اگر مسلمان عیسائیوں کے اس تہوار میں، جس طرح سے بہت سے عیسائی بھی مسلمانوں کو عید کے موقع پر پیغام دے رہے ہوتے ہیں، مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، تو مسلمان اگر کر لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ بہت سے لوگ یہ اعتراض بھی تو کرتے ہیں۔ دیکھیں اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جب یکجہتی کی بات کی جاتی ہے، مدارات کی بات کی جاتی ہے، رواداری کی بات کی جاتی ہے، تو یہ تصور ہی دنیا کے اندر غلط ہے، اور اگر اس کو کوئی اگر کہتا ہے تو یہ غلط دیں یا آپ اپنے مذہبی احکام کو چھوڑ دیں، یہ مطالبہ بھی کرنا کسی سے غلط ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کتنے عیسائی، کتنے یہودی، کتنے ہندو، کتنے غیر مسلم ہیں کہ جو عید کے موقع پر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہو؟ کون ہے جو یہ کرتا ہو؟ بتائیے کون ہے جو رمضان کے اندر یا حج کے موقع پر ہمارے ساتھ کوئی یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے سامنے آتا ہو؟ کس ہندو نے جانور ذبح کیا؟ بلکہ وہ تو ہمارے مذہب کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، ہندوستان میں تو قربانی اور گاؤ خوشی پر تو باقاعدہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو اخلاق کا معاملہ ہے اس سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن مذہب کو بیچنے، اپنے نظریے کو فروخت کرنے یا اپنے شرعی عقائد کا لحاظ کیے بغیر اسے کراس کرتے ہوئے آپ اس طرح کی رواداری اگر اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے مندروں میں شرکت کریں، ان کے مذہبی معاملات کے اندر شرکت کریں، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ ہندو مسجدوں کے اندر نہیں آتے، جیسا کہ عیسائی اور یہودی سکھ جو ہے وہ مسجدوں کے اندر نہیں آتے، وہ عیدین کی نماز کے اندر شامل اور شریک نہیں ہوتے، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی ان کے اندر شریک ہونے کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی اور اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں آگاہی دی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔